أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال اور فرمایا اللہ تعالی نے لا تتخذوا نہ تم بناؤ نہ تم پکڑو الہین دو معبود اثنین دو معبود بھی تم نہ بناؤ انما در حقیقت ہوا وہ الہ معبود ہے واحد ایک معبود تو صرف ایک ہی ہے ایک سے زیادہ دو بنتے ہیں تو دو معبود بھی تم نہیں بناؤ پچھلی آیات میں اس معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے اپنی مخلوق پر پوری طرح سے قادر ہے کسی بھی لمحے کسی کی جس طرح چاہے پکڑ کر سکتا ہے آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے حتیٰ کہ چیزوں کے سائے بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں ابو صلی اللہ نے فرمایا تم دو الہ بھی نہ بناؤ الہین دو الہ آگے کا اثنین اس کا مطلب ہوتا ہے دو تو یہ مزید تاکید کے لیے بات آ گئی ہے کہ دو معبود بنانے کے لیے تمہیں اجازت نہیں ہے جب دو کی اجازت نہیں ہے تو دو سے زیادہ کے لیے اجازت نہیں ہے وہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ جگہ جگہ معبود بنائے ہوئے ہوں کسی کو کوئی اختیار دے رکھا ہے کسی کو کوئی اختیار دے رکھا ہے تو یہ تو بالکل ہی منع ہے اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اس سے روکا بھی ہے اور اس کا رد کیا ہے ایک جگہ یہاں تک فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا نا تو کب کے آسمان و زمین تباہ ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا ایک گھر میں اگر دو سربراہ ہوں تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا ایک ملک میں دو سربراہ کبھی نہیں بنتے ایک ہی سربراہ ہوتا ہے اگر ہوں تو نظام کبھی نہیں چل سکتا تو کائنات میں اگر ایک کے ساتھ کوئی اور ہو تو پھر بھی نظام نہیں چل سکتا تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آسمان و زمین میں بس الہ معبود مشکل کشا ضرورتیں پوری کرنے والا کائنات کے نظام کو چلانے والا بس وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ ہونا تو دور کی بات ہے وہ فرماتا ہے فَإِيَّايَ پس مجھ ہی سے فَارْهَبُونَ تم سب ڈرو میرا ہی ڈر اپنے دلوں میں رکھو میرا ہی خوف اپنے دلوں میں رکھو کیونکہ معبود میں ہوں اور ذرے ذرے کا مالک میں ہوں پکڑنے پر میں قادر ہوں جس کو میں پکڑنے پہ آؤں اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا تو جب میرا یہ اختیار ہے نا اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے پھر ڈرنا بھی مجھے سے چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے بندے کو ڈرنا اسی سے چاہیے جو بیچارہ بے اختیار ہے اسے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ایک طرف ہم یہ کہیں ہر چیز کا مالک اللہ ہے جو کرتا ہے بس اللہ ہی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھنا ہے پھر ڈر خوف اوروں کا رکھا جائے امیدیں اور سے وابستہ رکھی جائے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بہت غصہ آتا ہے تو اس نے فرمایا سنو وَلَهُ اور اسی اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وَالْأَرْضِ اور زمین میں ہے آسمانوں میں زمین میں جو کچھ ہے وہ بہت بڑا ہو وہ بہت چھوٹا ہو وہ ذرہ ہو یا وہ پہاڑوں کی شکل میں ہو سب کس کا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ٹھیک ہے نا کائنات کے اندر زمین پر پائے جانے والے درخت ان درختوں کو لگے ہوئے پتے وہ پتے بھی حرکت کرتے ہیں تو اللہ کا ان پر بھی کنٹرول ہے کوئی پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا مگر اس پر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے تو وہ اللہ وہ ہے
تو جو اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے نا وہ کہتا ہے وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے الدین، دین واصباً، ہمیشہ دین بھی اسی کا چلے گا، حکم بھی اسی کا چلے گا، فرمانبرداری اسی کی کرنی ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ دیکھیے کتنی اہمیت یہاں کی باتیں ہیں بھائی، جب سب کچھ ہے اللہ کا تو عبادت بھی اللہ ہی ہوگی، حکم اس کا چلتا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار رہو مخلوق ساری اسی کی ہے، اس مخلوق پر حکم بھی اسی کا چلتا ہے، لہذا فرمانبرداری، بات ماننا، اطاعت کرنا، عبادت کرنا، یہ ہمیشہ بس اسی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی نہ آپس میں ملی جلی باتیں ہیں کہ جب سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے نا تو عبادت بھی بس اسی اللہ کی کرنی ہے، جب ساری کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا چاہیے۔ وہ فرماتا ہے افغیر اللہ، کیا بس اللہ کے علاوہ سے تتقون، تم ڈرتے ہو؟ بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پکڑنے پر اللہ قادر ہے، رات میں دن میں کسی بھی وقت عذاب بھیجنے پر اللہ قادر ہے، پانی اس کے کنٹرول میں، ہوائیں اس کے کنٹرول میں، زمین اس کے کنٹرول میں، سارے لشکر اسی کے، تو ہم اس کے علاوہ اوروں سے تم ڈرتے ہو؟ کیسی عجیب بات ہے۔ فرمایا وما بکم، ایک اور انداز میں بھی دیکھو کہ اور جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، وا اور ما جو چیز بھی بکم تمہارے پاس ہے، من نعمت کسی بھی نعمت کی صورت میں، فمن اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ صحت ملی ہوئی ہے کس کی طرف سے؟ جسم حرکت کر رہا ہے کس کے حکم سے؟ ایک ایک نعمت، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس ماں باپ جیسی نعمت ہو، ہمارے پاس بہن بھائی اس کی صورت میں نعمت ہو، ہمارے پاس گھر کی صورت میں نعمت ہو، کوئی بھی نعمت، من نعمت، کوئی بھی نعمت چھوٹی ہے یا بڑی، وہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں نا دونوں پہلو آ گئے، سب پر اختیار بھی کنٹرول بھی اللہ کا، اور تمہارے پاس جو جو نعمت ہے وہ بھی اللہ کی، لہذا تمہیں چاہیے بس اسی اللہ کے ہمیشہ کے لیے فرمانبردار بن کر جیو۔ ثم ایک اور پہلو ہے، فرمایا پھر اذا جب مسکم پہنچتی ہے تم کو الضر تکلیف، فإلیہ بس اسی کی طرف تجأرون تم گڑ گڑاتے ہو۔ تجأرون یہ اصل میں کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ جس وقت جنگل میں جانور بولتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں، اور وہ بعض اوقات رونے کی شکل میں اور گڑ گڑانے کی شکل میں۔ تو اللہ نے گویا کہ یہاں پر ذکر فرمایا کہ جب بھی تمہارے اوپر تکلیف آتی ہے نا تو اس تکلیف کی وجہ سے جو تم گڑ گڑاتے ہو، روتے ہو، آہذاریاں کرتے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہو نا، ہر طرف سے جواب مل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں بس اللہ ہی ہے۔ ڈاکٹرز کو بھی دکھا دیا، حکیموں کو بھی دکھا دیا، ہر طرح کی دوائی کھا لی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آ جا کے کیا ہوتا ہے؟ بس یہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر پہلے بھی سمجھا دیا، دیکھو اس انداز میں بھی غور کرو، تمہیں جب بھی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو تم اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہو، اسی کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہو، تو تمہیں چاہیے زندگی بھر عبادت بھی بس اسی کی کرو، اپنے دلوں میں ڈر بھی اسی کا رکھو، خوف اسی کا رکھو، بس اسی کے ساتھ جڑے رہو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ثم پھر اذا جب کشفا وہ دور کر دیتا ہے، الضر تکلیف کو، عنکم تم سے، اذا اس وقت، فریق ایک فریق، ایک گروہ، ایک طبقہ، منکم تم میں سے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یشرکون شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ سارے تو نہیں کرتے، بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو مشکل میں بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مشکل اللہ دور کر دے تو بھی اللہ ہی کے بن کے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں مشکل آئی تو اللہ کو پکار لیا، مشکل دور ہو گئی تو اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا، مشکل پڑی ہوئی تو کہا بس اللہ ہی ہے،
جب مشکل دور ہو گئی تو کہنے لگے نہیں فلاں آستانے والے، فلاں مزار والے، فلاں حضرت صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں جناب گدی والے ہیں، انہوں نے نظر کرم کی ہے، ان کی بدولت میرے اوپر یہ کرم ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے دنیا کے اندر جو اس قسم کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ واضح طور پر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کر لیں، بما اس کی جو آتیناہم ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہ کفر ہے، یہ ناشکری ہے۔ کرم اللہ نے کیا ہے، فضل اللہ نے کیا ہے، شفا اللہ نے دی ہے، تکلیف اللہ نے دور کی ہے، مصیبت اللہ نے ڈالی ہے، ضرورت اللہ نے پوری کی ہے، ابھی اللہ کی ان نعمتوں پر اللہ کی ناشکری کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی یہ بہت بڑی صورت ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے بعد بندہ شرک شروع کر دے۔ اللہ نے فرمایا فتمتعوا، پس تم فائدہ اٹھا لو، موج ملا کر لو، فسوف، پس جلد ہی تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے کہ تم کتنی بڑی غلطی پر ہو، کہ تکلیفیں دور کرنے والا تو اللہ ہے، اور بعد میں تم نے اس کے ساتھ شرک شروع کر دیا ہے، یہ تمہاری کتنی بڑی غلطی ہے، جب تمہیں اس کا پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، لما، ان کے لیے جو لا يعلمون، وہ جانتے بھی نہیں، جن کو وہ جانتے بھی نہیں، صرف زبانی کلامی سنا ہے، اب ان کے لیے بناتے ہیں نصیباً، حصہ، مما، اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا۔ عطا اللہ نے کیا ہے، نوازا اللہ نے ہے، کرم اللہ نے کیا، مال اللہ نے دیا، دولت اللہ نے دی ہے، اب ان کا حصہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو یہ جانتے بھی نہیں۔ کتنے ایسے ہیں، کتنی قبریں ایسی ہیں، کتنے آستانے ایسے ہیں جن کا بس نسل در نسل سنتے چلے آئے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی ہسٹری کیا ہے، یہ کون تھے، کیا مسئلہ تھا، کیا واقعی یہاں پر کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ بعض جو اوقات تو لوگ درختوں کے ساتھ ہی منسلک ہو جاتے ہیں، یہ درخت بڑا متبرک ہے، بعض اوقات ایسے ہی ڈھیریوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی سچے معبود کو چھوڑ کر بندہ ادھر ادھر رخ کرتا ہے نا، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی دھوکہ شیطان کرتا ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اب انجانے میں جن کا پتہ بھی نہیں، اب اللہ کے دیو رزق میں سے ان کا حصہ نکال رہے ہیں، بکرے ان کے لیے ذبح ہو رہے ہیں، دیگیں ان کے نام پر چڑھائی جا رہی ہیں، سبیلیں دودھ کی ان کے نام پر لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا کچھ بندہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سنو، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن، ضرور تم سے سوال ہوگا، اما، اس کے بارے میں جو کنتم، تھے تم، تفترون، گھڑتے کیا کرتے، جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اس سب کا تمہیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہوگا کہ تمہیں دیا تو سب کچھ اللہ نے تھا، اب تم نے اللہ کے علاوہ اور ہستیاں جن کو تم جانتے تک بھی نہیں تھے ان کے تم نے حصے نکالے۔ اور پھر اس کے لیے دیکھ لیجئے مسلمان کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر مال دیتے ہیں تو ملاوٹ والا، اور اللہ کے بنائے ہوئے معبودوں یا اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے شریکوں ہیں ان کے نام کا دیتے ہیں تو بڑا خالص قسم کا، اس میں ملاوٹ نہیں کرتے، اور ان کا ڈر اللہ سے زیادہ رکھتے ہیں، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں، قرآن پاک ان ساری چیزوں کی اصلاح کرتا ہے۔ خاص طور پر یہ سورۃ النحل ایسے ہی زبردست قسم کے عقائد کے بیان میں ہے اور غلط عقائد کے رد میں ہے، اور اسی قسم کے موضوعات کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ تو ان آیات میں ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ جب ہر چیز پر کنٹرول اللہ کا ہے تو عبادت بھی زندگی بھر بس اسی کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اس نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے نا، اس میں سے جو بھی حصہ نکالنا ہے نا، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، یا اسی طرح سے خرچ کرنے کی صورت میں، وہ خالص بس اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا تم دو الہ بھی نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، در حقیقت وہ ایک ہی الہ ہے، فإیایا فرہبون، اس کا فرمان ہے کہ بس مجھ ہی سے تم ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے،
وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور دین اطاعت فرمانبرداری بھی ہمیشہ اسی کی ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا بس تم اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سوچو تو صحیح تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ محض اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو تم میں سے ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا۔ فَتَمَتَّعُوا، پس تم فائدہ اٹھا لو، مال و متاع لے لو، موج کر لو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے ایک حصہ نکالتے ہیں ان کا جن کو وہ جانتے تک نہیں۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم ضرور بالضرور تم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔